حضرت والد محترم نور اللہ مرقدہ کے درینہ دوست محبین اور حضرت والد محترم کے خاص شاگرد رشید حضرت حافظ محمد بدر منیر صاحب اور مدرسین اکرام جامعہ قاسمیہ اور میرے برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ نشست ہمارے لیے سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جامعہ قاسمیہ مرکز میں 7 سال مکمل کرنے کے بعد 8ویں سال جو طالبات کا ایک بیچ مکمل ہو رہا ہے اور ان کا یہ آخری 8واں سال دورہ حدیث شریف کا، جس میں تمام وہ کتابیں شامل ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں جو افعال ہوئے، جو اقوال ہوئے، جو تقاریریں ہوئیں، جو باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں رات کے وقت میں، دن کے وقت میں، شام کے وقت میں، تعلیم کے اوقات میں، تدریس کے اوقات میں جو بھی الفاظ اپنے زبان اقدس سے جملے نکالے، امت کے خاص ایک طبقے نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ اور یہ جملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رات کے وقت میں، دن کے وقت میں جو بھی افعال کیے، اقوال کیے، اعمال کیے، اخلاق میں جیسے بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے اس کو جمع فرمایا اور اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے امت میں افراد کا چناؤ کیا جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عبارات کو جمع کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں یہ 2 کتابیں تصنیف فرمائی جو آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جلد اول ہے اور یہ جلد ثانی ہے، اور اس کے اندر صرف اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کے اخلاق، آپ کے افسانات، آپ کی سیرت مقدسہ اور زندگی کے تمام اعمال و اقوال و افعال اس میں ذکر فرما دی۔ اور ہمارے لیے جو خوش قسمتی کی، سعادت مندی کی بات ہے کہ پورا سال یہاں پر درود شریف کی محفل صبح سے لے کر شام تک جو مدارس میں چلتی بھی ہے، اور جامعہ قاسمیہ میں طالبات کا ایک ایسا بیچ جو دورہ حدیث سے فارغ ہو رہا ہے اور صبح سے شام تک ان کتابوں کو پڑھتا بھی ہے، سماع بھی کرتا ہے، اس کی قرات بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر عبادت پر جو جملے آقا کریم کی زبان سے جو ادا ہوئے ہیں ان پر درود شریف بھی پڑھتا ہے، اور اس میں آج ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ جیسے کہ وہ ایک بڑھیا تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں روئی کی گٹھری سر پہ اٹھا کر جا رہی، کسی نے پوچھا کہ ارے بی بی یہ کیا لے کر جا رہی؟
اور کیوں لے کر جا رہی؟ تو اس نے کہا کہ یوسف کو چھڑانے کے لیے جا رہی ہوں کہ اگر قیامت کے روز یہ آواز آ گئی کہ میرے لال کو کس نے چھڑایا تو ہو سکتا ہے میرا بھی نام اس میں آ جائے۔ تو آج ہم اس سعادت مندی میں اپنا نام جو ہے وہ شامل کرنے کے لیے ہم یہاں اس وقت جمع۔ اس کتاب کی تصنیف کرنے والے ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورث بن کشاس بن کشیری نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چھوٹی سی عمر میں ان دو کتابوں کو تصنیف کیا جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی کتابیں حضرت نے اپنی زندگی میں تصنیف فرمائی۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 206 ہجری میں ہوتی ہے، اور نیشاپور وہ علاقہ ایران میں موجود ہے جو بہت بڑا علمی افراد کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ اس وقت بڑے بڑے علم حاصل کرنے والے حضرات، علم کا فیض جو ہے وہ وہاں سے چلتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھر میں پیدائش کی وہ بھی بہت بڑا علمی خاندان تھا، اور حضرت حجاج بن مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے شیوخ اور بڑے اکابرین میں ان کا شمار ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی ان کو یہ شوق تھا حدیث کا علم حاصل کرنے کا اور حدیث کو حفظ کرنے کا، کہ وہ کلام ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہے کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یاد کرنے کا۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شوق تھا کہ اتنے راوی درمیان میں جو بیچ میں آتے ہیں، میں یہ کوشش کروں کہ ان کو ایک کو دوسرے کو، جیسے مثال میں یہ دوں، اگر کوئی بات کرتا ہوں کہ کل کو یہ کام ہوگا اور یہ کریں گے، اور ان کو یہ بات کہی، ان کا نام ابراہیم، اس کے بعد ابو بکر، محمد علی، انس، اگر چلتا 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 یہ 20 ساتھیوں کے بعد یہ بات آگے پہنچی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی یہ خواہش تھی کہ میں ایسا کیوں نہ کروں جو یہ سند کے ساتھ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات جو کل ہوگی، یہ کیا تھا، اس طرح سے ہوا تھا، جو آقا کریم کی جو بھی باتیں ہیں وہ کیوں نہ میں سند کے اعتبار سے میں اس تک پہنچوں جو سب سے پہلے روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچپن ہی میں جو ابتدائی جو وقت 2 سال کا جو وقت تھا، 12 سال کی جب عمر کو پہنچے تو اس وقت 12 سال کی عمر میں اور 13 سال کی عمر میں ان 2 سالوں میں اپنے قریب کے جو شیوخ تھے ان سے حدیث کا سماع حاصل کیا اور ان سے تعلیم حاصل کی، اور جو بھی روایت ان کو ملی ان کو انہوں نے تحریر بھی کیا اور اس کو یاد بھی کیا، اس کو حفظ بھی کیا، جیسے کہ آپ بچے قرآن کو حفظ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے 218 ہجری میں سماع کے لیے باقاعدہ ایک ترتیب بنائی کہ حجاز پر نکلتا ہوں، اس کے سفر پر حج بھی کروں گا، مکہ کی زیارت بھی کروں گا، مدینہ کی زیارت بھی کروں گا، اور وہاں جا کر بہت بڑے بڑے شیوخ سے حدیث کا سماع بھی حاصل کروں۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر کے لیے پھر نکلے، اور یہ سفر جو ہے آپ کا واپسی پر یہ 15 سال کا یہ سفر تھا، اور اس 15 سال کے سفر میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے
300,000 یعنی 3,00,000 احادیث کو زبانی یاد کی. اور پھر وہ کیسے؟ اور پھر یہ روایات کو 3,00,000 احادیث کو یاد بھی کیا، تعریف بھی کیا، اور پھر سفر کیے. بصرہ کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، اور اسی طرح سے بہت سارے جو علاقے جو ہیں ملکوں کے ملک اسلامی ملکوں کے سفر کیے کہ بھئی یہ حدیث مجھے فلاں سے ملی، اس کا راوی یہ ہے، اور اس نے یہ کہا میں نے اس کو فلاں سے لیا، میں نے فلاں سے لیا، میں نے اس کو فلاں سے لیا، اس نے یہ بات کہی کہ مجھے فلاں صحابی نے یہ بات بتائی. اب انہوں نے یہ کیا کہ جس رستے میں جو ساتھی آتے رہے ان کے پاس بھی گئے، لیکن اصل میں جو ان کا مقصد تھا کہ جو سب سے پہلے جو روایت کرنے والے ہیں تو معلوم کیا کہ کیا وہ حیات ہے، وہ زندہ ہے، تو ان کی جانب سفر شروع کریں. اور ملکوں کے ملک سفر کرتے کرتے جب وہاں پہنچے اور ان کو کہا کہ یہ ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ آپ تک یہ پہنچی، کہا ہاں بالکل مجھے یہ فلاں صحابی نے یوں کہا کہ آپ علیہ السلام اس طرح سے وضو فرمایا کرتے، آپ مجھے وہ پڑھ کے سنا دیں. میں آپ کے ہاں حاضر ہوا سما کے لیے، اور وہ ان کو پڑھ کے سناتے، اور اس کے بعد وہ آگے سفر شروع کریں. نہ ان کے پاس کچھ کھانا ہے، ان کے پاس قیام بھی نہیں کرنا، ٹہرنا بھی نہیں، صرف یہی مقصد کہ میں نے یہ جو سفر کیا ہے اس میں کوئی اور درس باقی ہے. اور 3,00,000 احادیث کو زبانی حفظ کر کے جب واپس اپنے علاقے میں آئے اور آ کر ایک کتاب جو ہے اس مسلم شریف کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3,00,000 احادیث میں 7,275 احادیث اس میں جمع کی. کتنی جمع کی؟ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کتنی باتیں؟ 7,275. اور وہ اس میں جو نقل فرمائیں وہ روایات ہیں جو صحیح ہیں، اور اس میں متروک نہیں، شاذ نہیں، معلل نہیں، اور بڑی حدیث کی قسمیں ہیں، کسی کو جو ہے اس میں درج نہیں فرمایا. وہ کیوں؟ ان کی شرائط جو تھی امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کی ترتیب میں بڑی سخت، بہت زیادہ سخت ہے. انہوں نے جو شرائط رکھی ہوئی تھی کہ میں اس کتاب میں وہ روایت لاؤں گا، وہ آپ علیہ السلام کی بات کو نقل کروں گا جو انتہائی زیادہ ثقہ ہے اور جن کے راوی بھی انتہائی زیادہ ثقہ. حالانکہ امام بخاری ان کی اپنی ایک ترتیب ہے کہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کا سماع فرمایا، لیکن اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن اسماعیل سے ایک روایت بھی نقل نہیں فرمائی. یہ ان کی اپنی ایک ترتیب تھی. حالانکہ ان سے پہلا نمبر جو کتاب کا آتا ہے قرآن شریف کے بعد بخاری شریف جس کو کہتے ہیں، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام کے تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، علماء کا، مشائخ کا، محدثین کا، مفسرین کا، کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی کتاب کا نمبر ہے تو بخاری شریف کا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی نمبر ہے تو مسلم شریف کا ہے. اور یہ دونوں کتابوں کو صحیحین بھی کہا جاتا ہے. تو بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میرے پیارے بچوں اور طالبات، ہم سب کے لیے جو اعزاز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 7,275 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کے تکرار کرنے میں کتنی مرتبہ آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے یہاں سے درود پاک پیش ہوا. سب حضرات 3 مرتبہ
اللہم صلی علی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں. اللہ